یہاں نیا پرانا، پرانے سے پرانا اور نیا سے نیا نہیں دیکھا جاتا، یہاں تو جو آیا اور لے گیا۔ اب یہ فیض جو لاسانی سرکار کا جو فیض ہے یہ کھلتا ہی جا رہا ہے، بے شک اور اس نے آگے آگے کھلنا ہے اور بے شک جاری رہنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی پیر فوت ہو گیا، فوت تو سب نے ہونا ہے، موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، لیکن ہمارے مرشد وصال فرما گئے، اب وصال فرمائے ہوئے 5 سال ہو گئے، اس کے باوجود بھی لاکھوں کروڑوں جو مرید ہیں ان کو آپ لاسانی سرکار کی طرف سے رہنمائی ہو رہی ہے۔ بے شک آپ میں مکاشفے کی حالت میں، مشاہدات میں آپ کی زیارتیں ہو رہی ہیں، آپ دستگیری فرما رہے ہیں، رہنمائی فرما رہے ہیں، اور جو لوگ آگے اس سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے سلسلے کے اندر بیعت ہو رہے ہیں، اس ذریعے سے آ کے فیض لے رہے ہیں، انہوں نے ظاہری طور پر لاسانی سرکار کو نہیں دیکھا ہوا، تو ان کو بھی آپ لاسانی سرکار کی زیارت ہو رہی ہے۔ بے شک بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، چادر والی سرکار کی، غوث العظم سرکار کی زیارتیں ہو رہی ہیں، اور لاسانی سرکار دستگیریاں فرما رہے ہیں۔ تو بھائی وصال فرمایا ہے مرشد نے، ساڈے واسطے ہو موجود نے۔ بے شک یہ دراصل جو موجود ہونا ہے یہ روحانی فیض ہے، روحانیت کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ اس وقت یہ ایک راز کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جو اس دنیا میں آئے گا اس نے پردہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہتے ہیں نا مرنے کے بعد امر ہو گئے، محبت امر ہو جاتی ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو امر ہو گئے اور ان کا فیض پہلے سے بھی زیادہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ یہاں پر دکھایا جا رہا ہے لوگوں کو کہ دن بہ دن ترقی ہو رہی ہے، دن بہ دن لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ خاندان کے خاندان یہاں کر بیعت بھی ہو رہے ہیں، اور لا علاج امراض میں مبتلا لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، بے شک ٹھیک ہو رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، یہاں ایک خاتون کو لے کر آئے، اس کا جسم کافی موٹا جسم تھا، موٹی موٹی آنکھیں، اور اس کو انہوں نے وہ گیس کا کس چیز کا سلنڈر ہوتا ہے سانس کا وہ لگا رکھا تھا، اور یہاں وہ کیا کہتے ہیں آکسیجن لگائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب یہ 2 ہے ہمارے پاس، ایک یہ سارا دن چلتا ہے، ایک ساری رات چلتا ہے، تو اس کو دم کیا، پینے کے لیے نقش دیے، ٹھیک ہے، دوسرے دن آئی، پہلے سے بہتر تھی طبیعت، کہتی میرا سر پھٹتا ہے اور ایک پھیپڑا جو ہے وہ سکڑا ہوا ہے، اب اسے دم کر دیا، دوسرے دن آئی پھر دم کیا، تیسرے دن وہ جب وہ آئی تو وہ چل کر آئی، سبحان اللہ، رکشہ وہاں کھڑا ہو گیا، چل کر آئی، اور وہ سلنڈر بھی نہیں تھا، کہتی جی میں تو یہ ٹھیک ہو گئی ہوں، بس سویلنگ ہے۔ میں نے کہا نقش پیو، دم کراؤ، یہ سویلنگ بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو اب یہ دیکھو کہ 2 دم کیے اور وہ سلنڈر اتر گیا اس کا، سبحان اللہ، ہیں یہ فیض لاسانی ہے۔ بے شک میں کوئی چلے نہیں کیتے، میں کوئی بہت لمبے لمبے تسبیح نہیں کمائی ہیں، وہی 5 وقت کی نماز، وہ جو میرے مرشد نے وظائف دی ہیں وہ آپ کو دی ہیں، وہ آپ بھی کرتے ہیں، وہ وظائف ہیں، بس یہ ان کی کرم نوازی ہے۔ فیض لاسانی روحانی فیض ہے جسے لا علاج مریض۔ بزرگ نہیں جن کے آیا میں پچھلے مہینے، ہاں جی ہاں جی وہ اس طرح کا جواب دے دیتا ہے نا، ہاں جی ہاں جی وہاں میرے پڑوسی ہیں، ہاں ہاں جہاں سے یہ آپ لے آئے ہو نا، ہاں جی، ان کے بھی پڑوسی ہیں، اچھا اچھا اچھا، تو آپ نے مجھے پہچانا تھا نا، میں نے بالکل بالکل پہچان دیا، تو پہلے تو ادھر آئے تھے، ہاں ہاں میرا رکشہ وہاں کھڑا تھا، میں آپ کی زیارت کی تھی، ہاں اچھا، تو وہ بزرگ ماشاء اللہ وہ آپ بھاگ رہے ہیں جو یہ دیکھو اب یہ لے کے آنے والے خود بتا رہے ہیں، تو یہاں میرے قبلہ کا فیض وہ بچی کو لے کے آئے، اس کے یہ یہاں وہ کیا ہوتی ہے تلی، تو وہ تلی تھی اتنی بڑی جتی نما کی طرح، جو اندر ہاتھ لگا تو اتنی بڑی، اس بچی نے 3 سے 4 دم کرائے، نقش پیے، وہ تلی ٹھیک ہو گئی، سبحان اللہ، بچی ٹھیک ہو گئی، سبحان انیلا نام ہے اس بچی کا۔ اللہ، تو بہت سارے ایسے مریض مجھے تو یاد ہی نہیں رہتا، اکثر یہاں مریض آ رہے ہیں، دم کروا کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہو رہے ہیں، لا علاج بیماری مبتلا ہے، منت مانتے ہیں، اولاد نہیں ہے، اولاد ہو رہی ہے، کاروبار نہیں ہے، کاروبار چل رہے ہیں، نوکری نہیں ہے، نوکری لگ رہی ہے، پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، ہر طرح سے، دیہاتوں سے، شہروں سے، چکوں سے، پنڈوں سے، مرد و خواتین، اور پھر اس کے بعد زیارتیں، جو بھی یہاں سلسلے میں بیعت ہو رہا ہے، ادھر پردے میں بیٹھی خواتین ہیں، بچے بچیاں، جن کو بھی ان کو زیارتیں ہو رہی ہیں۔ بھائی پہلے تو کوئی زیارت نہیں ہوئی تھی، یہاں جیسے ہی بیعت ہوئے مکہ شریف، مدینہ شریف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء اللہ، لاسانی سرکار، اور اس غلام کو بھی دیکھتے ہیں، زیارتیں ہو رہی ہیں، اور پھر بیعت ہونے کے بعد خود بخود جو بے نمازی تھا نماز پڑھنے لگ گیا، جو یعنی کہ نیک اعمال نہیں کرتا تو وہ تمام نیکی اس نے اختیار کر لی، خواتین پردہ کرنے لگ گئیں خود بخود، صاف کپڑے پہننے لگ گئیں، حیا ان کے اندر آ گئی۔ یہ ہے مرشد کا فیض کہ نگاہ مرشد اٹھی اندر بدل گیا۔ تو اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ فیض جو ہے نا وہ لو آ کے، ٹھیک ہے نا، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ لے لو یہ فیض، ولیوں کا در نہ چھوڑو۔ اچھا پھر آپ کو یہ بتاؤں
یہ دم کرنا میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، میں تو ڈیوٹی میں بیٹھا ہوں، اگر اللہ کسی کو شفا دے تو اس کی مرضی، میرے اندر تو کوئی کڑ نہیں آتی، اگر کوئی نہ ٹھیک ہو تو میں پھر پریشان نہیں ہوتا، وہ اللہ کی مرضی۔ ہاں عرض جب کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کو آرام نہیں آیا تو بعض کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بندہ ہماری پکڑ میں ہے، اللہ اس کو دوائیوں سے اور دموں سے آرام نہیں آئے گا، یہ توبہ کر لے آپ کے ہاتھ پہ، پھر دم کرو ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر آتا ہے کہ یہ بیماری اس کی تقدیر میں لکھی ہے، سبحان اللہ یا اللہ یہ بیماری کیسے جائے گی؟ تو ہوتا ہے کہ بس یہ لاسانی سرکار سے اور تم سے محبت کرنا شروع کر دے، اس کی تقدیر بدل دے۔ تو لوگ یہاں آتے ہیں، میں ان کو بتاتا ہوں، تفصیل سے بتاتا ہوں، بھائی نہ یہ کوئی میں کوئی مولوی ہوں، نہ میں کوئی عامل ہوں، میں تو اولیاء اللہ کا غلام ہوں، بس اولیاء اللہ سے اگر فیض لینا ہے تو اللہ محبت اور ادب کے ساتھ آ جاؤ۔ اللہ بے شک بھائی تو دم بھی نہ کرا، صرف آگے بہ جا محبت نال، ادب کر لے، چولی پھیلا لے روحانی طور پہ اپنی، اللہ نہ بغیر پھوکے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا، محنت مان لے۔ تو لوگ آتے ہیں جی یہ رکاوٹیں ہوگی، یہ بندش ہوگی، میں سمجھاتا ہوں کہ یار یہ باتیں تو شرک کی طرف لے جاتی ہیں، یہ اللہ رسول کا در ہے، یہاں کیسی رکاوٹ ہے، کیسی بندشیں، ظاہری بات نہیں، تو آ تو صحیح، تو آتے صحیح میرے مرشد درتے، کرم جے نہ کماوے تے پھر گل لے، تو آ تو صحیح، تو اپنا دامن تو پھیلا، جیسے اب آپ محفل میں بیٹھے ہو یہ کلام پڑھ رہا ہے، آپ اپنی وہ کیفیت بناؤ، آپ اس دھوپ سے یا اس سائے سے وہ نہ کرو، آپ جب کلام پڑھا جا رہا ہے تو آپ توجہ کرو، کہ یا اللہ ہمارے مرشد ہمارے سامنے تشریف فرمائیں، لاسانی سرکار کا فیض ہم پہ کھول دے، تو تمہاری کیفیات بدلیں گی، تمہیں مشاہدات ہوں گے، تمہارا ظاہر باطن دھل جائے گا۔ تو اس لیے باتیں تو بہت ہیں، فیض اتنا ہے کہ انشاءاللہ جاری ہے، بے شک ہمیں یہ عطائیں ہیں، کرم نوازی ہیں۔ بے شک ابھی کچھ دن پہلے کرم نوازی ہوئی تو کچھ لوگ اعتراض کر رہے تھے، تو میں نے دیکھا خواب میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے میری طرف اشارہ کر کے ان سب کو فرمایا اس کو جو فقر ہم نے عطا کیا ہے اس کی تصدیق میں خود کروں گا، اور فرمایا اس سے فیض لو چاہے اس کا کوئی پیر بھائی کیوں نہ ہو۔ اللہ تو یہ لاسانی سرکار جی کا کرم ہے۔ حق بے اس کے بعد پھر کرم نوازی ہوئی، پھر میں نے دیکھا دوسرے خواب میں کہ حضور غوث العظم سرکار، داتا گنج بخش علی حجویری سرکار، چادر والی سرکار، لاسانی سرکار اور دو بزرگ ہستیاں اور ہیں، انہوں نے ایسے تشریف لائیں، دیکھا کہ ایسے خلقت بیٹھی ہوئی ہے، آپ سب فرما رہے ہیں کہ اسی اپنا فیض یہ دل موڑ دیتا ہے، اللہ جن نے ساڈا فیض لینا ہے دیکھو لو آ کے سبحان فرمایا اس کا مجاز ہمارا مجاز، ہمارا مجاز اس کا مجاز۔ بھائی غوث العظم سرکار کا فیض، داتا گنج بخش علی حجویری سرکار کا فیض، چادر والی سرکار کا فیض، لاسانی سرکار کا فیض جاری ہے۔ اچھا یہ فیض ہے کیا؟ یہ نور محمدی اور رحمت محمدی ہے جو سب کے پاس آئی اور بانٹ رہے ہیں، اور رحمت محمدی نور محمدی کیا ہے؟ وہ اللہ کا نور ہے، فیض الہی ہے نا، فیض الہی تابد جاری رہے اس آستانہ عالیہ کے ہر گدا کے واسطے، تو وہ فیض الہی ہے جو بٹ رہا ہے یہاں پر انشاءاللہ۔ تو رحمت ہو رہی ہے، ظاہری باطنی جسمانی روحانی شفائیں ہو رہی ہیں، اتنے کم نہیں پڑھن پڑھاون دا، کچھ چچ سکھ سائیں مناون دا، بہتے لمبے تسبیح کرن دی لوڑ نہیں پیندی، بہتے لمبے تسبیح کرن دی لوڑ نہیں پیندی، تو ایک باری بوا مل اپنے سائیں دا۔ تو تصویر نماز ہم بتاتے نہیں ہیں، ابھی یہ وظائف پیپر ہم نے چھپوائے ہیں، یہ وظائف پیپر جو ہیں یہ جو لوگ بیت میں وہ لے کے جائیں، جو بیت ہوں گے وہ بھی لے کے جائیں، صبح شام کے وظائف کریں، وہ وظائف کرنے کا طریقہ، ذکر اذکار کا طریقہ، ہر چیز اس کے اندر ہم نے لکھ دی ہوئی ہے، تو وہ آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جب آپ اس طریقے سے پڑھو گے تو پھر آپ کو فیض ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خواتین پردے بیٹھی ہیں، یہاں مرد حضرات بیٹھے ہیں، آپ کو جب کوئی خواب آئے، جب کوئی کرم نوازی، کوئی زیارت، کوئی مشاہدہ ہو، آپ فوراً کال کر کے سنائیں یا آپ آستانے پر آ کے سنائیں، لکھ کے دیں، ٹھیک ہے نا؟ اپنے خواب اپنی اپنی ڈائریوں پہ لکھیں، اپنی کیفیات، اپنے معاملات آ کر بتائیں، تاکہ آپ کا روحانی معاملہ چلے، رکے نہ، کیونکہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 1000 نہیں،
लखा वली बंदे पे बेशक ये अल्लाह सानी सरकार का फैल, हक। 1 2 4 नहीं, लखा वली, बच्चे बूढ़े मर्द जवान औरतें वली बन रहे हैं। हक बेशक ये छोटी सी बातें हैं। इसी महफिल में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो मकामे वलायत फायद भी हैं, अल्लाह फैज़ भी जारी है। हक भाई बैत होने से पहले तो ना कोई शरीयत की पाबंदी थी, ना कोई तरीक़त का पता था। जैसे ही बैत हुए शरीयत की भी पाबंदी होती चली गई, तरीक़त का फैज़ होना शुरू हो गया, हक बेशक और मुक़द्दस मकामात की, तैयब अरवाह की, अम्बिया अलैहिस्सलाम की, सहाबा कराम की, औलिया अल्लाह की, फरिश्तों की ख्वाब ज़ियारत होने लग गई। बेशक दीनी बेशक दुनियावी मामलात में दस्तगिरियाँ होने लग गई, बेशक रहनुमाई होने लग गई। यही तो फैज़ लासानी है जो जारी है इंशाअल्लाह और जारी रहेगा। हक हक तो महफिल के अंदर सुस्ती में नहीं बैठना, गफलत में नहीं बैठना, आपका ख्याल कहीं और नहीं जाना चाहिए। सच्चा जो मुरीद होता है, चलो सारी गल छड्डो, तुसी किन्ने अरसे दे आंदे पे हो, मेरे नज़दीक तो बाबा तुहाडे तो नंबर लै गए, अल्लाह बाबा चौकन्ना होकर बैठा है तो तुसी चुप करके बैठे हो। अल्लाह ये चीज़ है। यहाँ नया पुराना, पुराने से पुराना और नया से नया नहीं देखा जाता, यहाँ तो जो आया और ले गया।